اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان جس قبلہ بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا کیا ثابت ہوا؟ اے رسول، تم ان کے جواب میں کہو کہ پورا پچھم سب خدا ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جس طرح تمہارے قبلہ کے بارے میں ہدایت کی اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلہ کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھیر سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے سب پر شاک ضرور ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو برباد کر دے، بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اے رسول، قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے تم نہال ہو جاؤ۔ اچھا تو نماز ہی میں تم مسجد محترم کعبہ کی طرف منہ کر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف اپنا اپنا منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب توریت وغیرہ دی گئی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تبدیل قبلہ بہت بجاؤ درست ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اور اگر اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ساری دلیل پیش کرو گے تو بھی وہ تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ہی ان کے قبلہ کو ماننے والے ہو، اور خود اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ اور جو علم قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہش پر چلے تو البتہ تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت وغیرہ دی ہیں وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اے رسول، تبدیل قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پس تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور ہر فریق کے واسطے ایک سمت ہے، اسی کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے، پس تم اے مسلمانوں اس جھگڑے کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں ان سے لپک کے آگے بڑھ جاؤ۔ تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم کو اپنی طرف لے آوے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے رسول، تم جہاں سے جاؤ حتیٰ مکہ سے تو بھی نماز میں تم اپنا منہ مسجد محترم کعبہ کی طرف کر لیا کرو، بے شک یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں ہے۔ اور اے رسول، تم جہاں سے جاؤ حتیٰ کہ مکہ سے تو بھی تم نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبہ کی طرف کر لیا کرو۔ بار بار حکم دینے کا ایک فائدہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ درمی کرتے ہیں وہ تو ضرور الزام دیں گے، تو تم لوگ ان سے ڈرو نہیں اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے، اور تمہیں کتاب قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے، اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی، بس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔